یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتھوں سے ہے پیارا اپنا ناتا۔ آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہے میرے داتا، سارے رشتے ناتھوں سے ہے پیارا اپنا ناتا۔ آپ تو ہے آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ۔ عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سچ گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سچ گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ۔ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا۔ ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ نسبت کا فیضان ہے دیکھو قاتم غوث جلی ہو، نسبت کا فیضان ہے دیکھو قاتم غوث جلی ہو۔ کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں۔ آپ کی آل کے آپ کی آل کے در کا سگ ہو ساحل ہو پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے دل بدست دامن سلطان اولیاء، اے دل بدست دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، جذبوں میں، عمل میں، یادوں میں زندہ ہی نہیں تابندہ ہیں. شبیر کے قاتل سے کہہ دو شبیر ابھی تک زندہ ہیں. معزز محترم ناظرین، ہم کو اللہ رب العزت نے خیر المرسلین، خیر الانبیاء، خیر الخلق، خیر الوغا، خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. کئی انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی اور ان کی امتوں پر بھی اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے، اپنی مہربانیوں سے، اپنے احسانات سے ان کو نوازا. لیکن سلطان کربلا، سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام کے نانا جان کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو یقین جانیے کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس شان کے ساتھ ہوئی کہ ایسی عظیم شان کے ساتھ نہ آپ سے پہلے کوئی آیا، نہ قیامت کی صبح تک ایسی شان کے ساتھ پھر کوئی دنیا میں آنے والا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہر عظمت کو وابستہ فرما دیا. آپ کی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، کوئی دوسری زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نماز صرف عربی ہی میں پڑھی جا سکتی ہے، کسی دوسری زبان میں نہیں پڑھی جا سکتی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ منورہ تمام شہروں سے افضل قرار پایا اور دنیا کے دوسرے شہر کبھی اس شہر کی برابری نہیں کر سکتے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ شان و عظمت، مقام و مرتبے کی و رفعت و بلندی عطا فرمائی گئی کہ کسی بھی معزز سے معزز ترین شخصیت، کسی بھی ولی یا کسی بھی نبی کے ساتھیوں کو، اصحاب کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل رہا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دینے والی شریعت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو ہر عظمت، ہر فضیلت، ہر خوبی، ہر کمال دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نظر آتا ہے. تو اس تمہید میں، اس تناظر میں آپ کے سامنے بات عرض کروں، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تمام شہروں سے افضل، آپ کی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، اور جب آپ کے صحابہ تمام صحابوں سے، تمام انبیاء و اولیاء کے اصحاب سے افضل ہیں، جب آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی ناسخ ہے، کوئی شریعت اس شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتی، تو پھر یہاں پہنچ کے آپ مجھے کہنے دیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان خدا کی قسم تمام خاندانوں سے افضل ہے، اور آدم کی اولاد میں کوئی خاندان بنو ہاشم کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ خاندان ہے جس خاندان میں نبیوں کے امام کی جلوہ گری ہوئی، یہ وہ خاندان ہے جس خاندان میں رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا. یہی وجہ ہے کہ صبح قیامت تک خاندان بنو ہاشم کے افراد پر زکوٰۃ خرچ کرنا ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ وہ مال کا میل ہوتا ہے. پاک مال ہی ان کی خدمت میں بطور ہدیہ و نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ جو مال کا میل ہے وہ ان کو دیا نہیں جا سکتا. عزیزم سید یاسر بخاری نے کوشش کی ہے کہ ان کے پیج کے ذریعے سے ذکر حسین کی محفل منعقد ہو اور ان کے پیج سے اہل بیت پاک کا تذکرہ کیا جائے. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی، بہت بڑی توفیق کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج انٹرنیٹ پر دنیا میں کروڑہ کروڑ افراد مصروف رہتے ہیں اور ہر قسم کی علم غلم چیزیں اس میں آتی ہیں، لیکن اس میدان میں، اس فیلڈ میں اور اس گراؤنڈ میں جا کر جو اس طرح کی آواز بلند کی جا رہی ہے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. عزیزان محترم، یقیناً
ہماری اوقات کیا ہے، مجال کیا ہے، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہ جو کاوش کی گئی ہے اس پیج پر، یہ جو محفل مجلس منعقد کی جا رہی ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کے اس جذبے کو اسی طرح باقی و برقرار رکھے۔ عزیزان محترم، اس مختصر سی نشست میں دو عنوانات کے تحت میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ایک عنوان کے تحت چند منٹ کی مختصر مگر جامع گفتگو کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ محرم الحرام کی 9 تاریخ شروع ہو چکی ہے، 9 محرم الحرام کی شب کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے بعد کل اسی وقت تک، کل ٹھیک 24 گھنٹے بعد بلکہ 23 گھنٹے کے بعد اس وقت تک کل یوم عاشوراء شروع ہو چکا ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم یوم عاشوراء کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری اہم ترین بات، یوم عاشوراء کے ساتھ جو یادگاریں وابستہ ہیں، سب یادگاریں سر آنکھوں پہ ہیں، ہم ہر یادگار کی اہمیت کے قائل ہیں، پورے پیغمبروں پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام لے کے ہم درود پڑھتے ہیں، نماز میں جن کو ہم سلام کرتے ہیں، جن کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر لیے بغیر ہمارا کلمہ پورا نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے تو سب سے بڑھ کر یادگار انہی کے گھرانے کی یادگار ہے۔ جس پیغمبر پہ جو انعام ہوا یقیناً بڑا انعام ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی یادگار وہ ہے جس یادگار کا تعلق ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جس یادگار واقعے کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ تو اس کے بعد پھر چند منٹ اس موضوع پہ بھی ہم گفتگو کر کے اس مختصر اور مفید محفل کو تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ پہلی بات یوم عاشوراء کے حوالے سے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، عاشوراء عربی زبان کا لفظ ہے، عاشوراء یہ در حقیقت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں 10ویں، یہ فیمینائن نون ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے۔ عاشوراء کا مطلب ہوتا ہے 10ویں، اور اس دن کے لیے عاشوراء کا جو لفظ آیا ہے وہ در حقیقت احادیث مبارکہ میں، روایتوں میں اور علماء اہل اسلام میں، اکابرین اسلاف صالحین میں قدیم زمانے سے معمول مروج ہے، اور اس لفظ کو فیمینین اس لیے لایا جاتا ہے کہ عربی میں یہ محذوف ہے۔ یوم عاشوراء ہم کہتے ہیں، اصل میں وہ ہے یوم لیلۃ عاشوراء، 10واں دن، مطلب 10ویں رات کا دن، اس واسطے اس کو فیمینین نون لایا جاتا ہے اور بولتے ہیں عاشوراء۔ تو یوم عاشوراء کا لفظی معنی آتا ہے 10ویں تاریخ یا 10واں دن، 10ویں رات، 10واں دن، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ یوم عاشوراء کو یوم عاشوراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو واقع ہوتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو یہ دن آتا ہے، اس واسطے اس کا نام ہوا یوم عاشوراء، ایک ٹرم بنی، ایک اصطلاح بنی۔ اب 10 محرم کی اہمیت کیا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے، روایتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے غیر معمولی اہمیت عطا فرمائی۔ یہی وہ تاریخ ہے 10 محرم کی، یوم عاشوراء، یہ وہ دن ہے جس تاریخ کو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اور یوم عاشوراء یہ وہی دن ہے جس دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے سے لگی۔ یہ وہ دن ہے جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنی۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک عرصہ دراز کے بعد ملاقات ہوئی۔ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ و سلامت اللہ رب العزت کی قدرت کا معجزہ بن کر مچھلی کے باہر نکلے۔ یہی وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون اور فرعونی دریائے نیل میں غرقاب ہوئے، اور بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو اللہ رب العزت نے اسی دن غرقاب کیا۔ اور پھر یہی وہ دن ہے جس دن قیامت آئے گی۔ احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت محرم کے مہینے میں آئے گی، جمعہ کے دن آئے گی، محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی۔ محرم کا مہینہ ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، اور اس دن قیامت برپا ہوگی۔
حدیث پاک میں مضمون بھی وارد ہوا ہے۔ تو یہ تمام یادگاریں یوم عاشوراء کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس واسطے یوم عاشوراء کی غیر معمولی اہمیت ہے، کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے پیغمبروں پر انعامات فرمائے، اور اس دن اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی یادگاریں اس دن سے وابستہ ہیں، اس تاریخ سے وابستہ ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ صحیح مسلم شریف میں روایت ملتی ہے کہ سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے۔ امام مسلم نے ترمذی شریف میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی آج کل ماحول بنا ہوا ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں اگر حدیث ہے تو ہر طبقے کے اور ہر قسم کے، ہر آئیڈیالوجی، ہر نظریے کے لوگ اس کو اہمیت دے کے سنتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے حوالہ دے کے بول رہا ہوں کہ صحیح مسلم شریف میں روایت ملتی ہے کہ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بات ثابت ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا بطور خاص کہ یوم عاشوراء کو صرف 1 دن روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ اس سے پہلے 1 دن یا اس کے بعد 1 دن ملا کے روزہ رکھا جائے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمانے کے بعد دیکھا تھا، آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو انعام ہوا اس کی یاد میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے عمل سے مسلمانوں میں مشابہت نہ پائی جائے، مشابہت باقی نہ رہے، اس حکمت اور اس مصلحت کے پیش نظر اپنے امتیوں کو آپ نے حکم دیا کہ یوم عاشوراء کا روزہ تنہا نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے ساتھ آپ یوں سمجھیے کہ پرسوں یوم عاشوراء اتوار کو، تو ہفتہ اتوار کل اور پرسوں روزہ رکھیں، یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتوار کو اور پیر کو یوم عاشوراء کو اور اس کے بعد کے دن کو روزہ رکھیں۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی تعمیل بھی ہوگی اور روزہ رکھنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو بہرحال ہم اپنے ناظرین، اپنے سامعین کو ترغیب دلاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں کہ ہو سکے تو یوم عاشوراء کو روزہ ضرور رکھیے، کیونکہ علماء کرام نے مسئلہ واضح فرمایا ہے، بات واضح فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد بقیہ تمام سال کے تمام نفل روزوں میں سب سے افضل ترین روزہ یوم عاشوراء کا روزہ ہے۔ اجماعی موقف ہے یہ کہ فضائل شہور و ایام کی حدیثوں کو ہم معتبر مانتے ہیں، البتہ اکا دکا فرقے کے لوگ ایسے آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو فضائل شہور و ایام کی حدیثوں کو نہیں مانتے۔ تو ایسے کمزور ذہنوں کے اطمینان کے لیے بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کم از کم مسلم شریف کو تو آپ مانتے ہیں، مسلم شریف میں آنے والی حدیثوں کو تو آپ مانتے ہیں۔ فضائل شہور و ایام سے متعلق دوسری احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جو احادیث مبارکہ ہیں اس کے تعلق سے تو شاید آپ انکار ہی کرتے ہوں گے، ہم کو اندازہ ہے، لیکن یہ حدیث تو مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس کی اہمیت میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس اینگل سے بھی اس حدیث پاک کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یوم عاشوراء کو کیا کرنا چاہیے، تفصیل میں گئے بغیر مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یوم عاشوراء کو سب سے اہم عمل یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا ایک کفارہ ہے۔ یہ سب سے اہم عمل ہے یوم عاشوراء کا، اس کے ساتھ 1 دن پہلے یا بعد میں ملا کے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوم عاشوراء کو عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، نوافل، تلاوت قرآن مجید اور درود شریف کا ورد وغیرہ کرنا چاہیے، دعا میں مشغول ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبروں پر اس دن انعام ہوا۔ ویسے بزرگان دین کا ایک معمول رہا ہے، ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، دعا یوم عاشوراء کے عنوان سے وہ دعا پائی جاتی ہے اوراد و وظائف کی کتابوں میں۔ اچھی دعا ہے، کیونکہ اس میں پیغمبروں پر جو انعامات ہوئے تھے ان انعامات کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے امن و عافیت و سلامتی کی دعا مانگی گئی ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے سے دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں۔ پھر بطور خاص اس تاریخ کو جن پیغمبروں پر انعام ہوا تھا، ان پیغمبروں کے ان انعامات کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کیا جائے، تو ہم پوری امید کر سکتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی۔ تو یوم عاشوراء کو بطور خاص دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا جس قدر کی جائے کم ہے، جتنی زیادہ کی جائے کم ہے۔ دعا کی قبولیت کی زیادہ سے زیادہ امید بھی ہے، کیونکہ اس دن پیغمبروں پر انعامات بھی نازل ہوئے، تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، یوم عاشوراء کو صدقہ کرنا چاہیے، نفل کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اور بطور خاص سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید دشت کربلا اور دیگر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یوم عاشوراء کو جو شخص اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر
دسترخوان کو کشادہ کرتا ہے تو سال بھر اس کی روزی میں برکت رہتی ہے، ایسی روایتیں میں ملتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ روزانہ گھر میں جیسا پکتا ہے اس سے بہتر گھر میں پکائیں، وافر مقدار میں گھر میں کھانا پکائیں، ہو سکا تو اور زیادہ پکا کر مہمانوں کو کسی دوسرے لوگوں کو بھی کھلائیں، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کریں۔ تو بہرحال دسترخوان کو کشادہ کریں، وسیع کریں، روزانہ گھر میں جتنا پکتا ہے جیسا پکتا ہے اس سے زیادہ پکائیں، بہتر پکائیں۔ ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک، اور لفظ اہل بیت کا پہلا اطلاق علی و فاطمہ و حسن و حسین پہ ہوتا ہے علیہم السلام، تو ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک کی وہ شان ہے کہ ان سے وابستہ رہنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو کشاف نے اپنی تفسیر میں، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں تفسیر الکشاف میں نقل کیا، علامہ قرطبی نے نقل کیا، اور دیگر محدثین و مفسرین نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ وہ ایک طویل حدیث ہے، اس کے 2 ٹکڑے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، 2 ٹکڑے صرف پڑھ رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی حب آل محمد مات مؤمنا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا ایمان کی موت مرا۔ عزیزان محترم، خاتمہ بالخیر یہ انسان کی زندگی کا سب سے نازک ترین موڑ ہوتا ہے، کیونکہ پوری زندگی کے پورے اعمال کا دار و مدار خاتمہ بالخیر پہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ پوری زندگی کا رزلٹ نکلنے کا وہ لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی کے پورے اعمال و افعال کا رزلٹ نکلتا ہے اس ایک لمحے پر، خاتمہ بالخیر ہونے پر۔ اور ادھر سے شیطان انسان کا ایمان لوٹنے کے لیے مصروف ہو جاتا ہے، اس کے گزرے ہوئے ماں باپ کی شکل بنا کے آتا ہے، طرح طرح سے اس کو بھٹکاتا ہے۔ پیاس لگ رہی ہوتی ہے، پانی دکھاتا ہے اور بولتا ہے کہ میری بات مانو تو پانی میں تم کو پلاؤں گا، طرح طرح سے انسان کو بھٹکانے کے لیے آتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ پوری زندگی کے پورے اعمال کی حفاظت کا دار و مدار خاتمہ بالخیر پہ ہے۔ اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فی حب آل محمد مات مؤمنا، جو اہل بیت کی محبت پہ مرا وہ مومن مرا۔ عزیزان محترم، آل بیت، آل محمد کی محبت میں جو مرا وہ مومن مرا۔ آل محمد کس کو کہتے ہیں، وہ کس کو کہتے ہیں، وہ سب اقوال اپنی جگہ ہیں، لیکن آل محمد یا اہل البیت کا پہلا اطلاق جن 4 نفوس قدسیہ پر ہوتا ہے وہ بندتن پاک میں شامل ہیں، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبی اور حسین شہید دشت کربلا، امام عشق و وفا علیہم السلام۔ یہ 4 نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ ایمان کی بنیاد ان کی محبت پہ قائم ہے، ایمان کی بنیاد کی اینٹ پنجتن پاک اہل بیت پاک کی محبت ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت یہ دے رہے ہیں من مات فی حب آل محمد مات مؤمنا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا ایمان کی موت مرا۔ مطلب یہ کہ پوری زندگی کے پورے اعمال کا دار و مدار خاتمہ بالخیر پر ہوتا ہے، اور خاتمہ بالخیر ہونے کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی آل پاک کی محبت پر اس کی ضمانت دی جاتی ہے۔ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مومن مرا۔ من مات فی حب آل محمد مات مؤمنا، اور اس حدیث پاک میں بھی بتایا گیا، آگے چل کر میں فی الوقت اس کی تفسیر کو چھوڑ رہا ہوں، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ تائب مرا، توبہ کی حالت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں نقل کیا، علامہ قرطبی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، دیگر محدثین نے، مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ آل محمد کی محبت جس کے دل میں پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اس کا خاتمہ توبہ پہ ہوتا ہے۔ اگر میرے پیر غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا کہ لقد اخذت من اللہ تعالی 70 موثقا الا يموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان، میں نے اللہ رب العزت سے 70 مرتبہ اس بات پر پکا وعدہ لیا کہ میرا مرید بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے نہیں مرے گا۔ تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی آپ کے جد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تفسیر ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا مومن مرا، توبہ پہ مرا، اور آل محمد کے افق پر طلوع ہونے والا ایک سورج اپنی پہچان کرواتے ہوئے گویا اس حدیث پاک کی ترجمانی کر رہا ہے کہ وہ آل محمد کا وارث میں ہی ہوں،
اب جو میری محبت میں مرا تو آل محمد کی محبت میں مرا، میں اس کو ضمانت دے رہا ہوں کہ بغیر توبہ اور بغیر ایمان کے نہیں مر سکتا، اور میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کو ضمانت دی ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ ایمان پر مرا، وہ توبہ پر مرا۔ مجھے آپ بتائیے کہ یہ خوارج، یہ نواصب جو اہل بیت پاک کی محبتوں کے جذبات کو ہمارے دلوں میں سرد کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہم کو ان سے کون سی خیر کی توقع ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ یہ کیا دے سکتے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں ان کے پاس وہ کون سی خیر ہے جس کی ہم ان سے امید کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایمان کی حفاظت حسین ابن علی کی محبت میں پوشیدہ ہے، ہمارے ایمان کی ضمانت حسن ابن علی کی محبت میں پوشیدہ ہے، ہمارے خاتمہ بالخیر کی ضمانت فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کی محبت میں پوشیدہ ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث پاک کا دوسرا آخری ٹکڑا میں پیش کر کے اپنی بات کو پھر جلدی تکمیل تک پہنچا دوں۔ امام حسین کی شہادت کو خراج غلامی پیش کرتے ہوئے عزیزان محترم، وہ طویل حدیث ہے، اس کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فی بغض آل محمد مات کافرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو آل محمد کے بغض میں مرا کافر مرا۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کافر مرا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے پاک کی دشمنی جس کے دل میں آتی ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، حافظ ہے، عالم ہے، زاہد ہے، مبلغ ہے، ناصح ہے، سخی ہے، ثنا خواہ ہے، مدح خواہ ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، مدرسے چلانے والا ہے، آرگنائزرز کا بانی ہے، تحریکوں کا امیر ہے، وہ سب اس وقت قبول ہوگا جب اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اگر اس بدنصیب کا خاتمہ کفر پہ ہو جائے، مجھے بتائیے آپ کے کون سی چیز وہاں کام آنے والی ہے؟ عزیزان محترم، یہ پل صراط سے زیادہ باریک معاملہ ہے۔ یہاں بال کے برابر کی بے ادبی، گستاخی انسان کی شقاوت، اس کی بدبختی کی ضمانت بن سکتی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات فی بغض آل محمد مات کافرا۔ یزید کے دلال یزید کی دلالی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید کافر تھا کیا؟ اس میں کون سا کفر پایا جاتا ہے؟ اس کے لیے تعویل ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ یزید کے ان دلالوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر دیگر تعویلات سے وہ اس کے ایمان کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہم اس حدیث کے پاک کے تحت کہیں گے کہ تمہارے نزدیک اگر بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے اس کو مومن مان بھی لیں تو مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو ہی نہیں سکا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو آل محمد کے بغض میں مرا وہ کافر مرا۔ ہم کوئی میتھمیٹیشین نہیں ہیں کہ 2+2=4 کی طرح بات کریں۔ عزیزان محترم، ہمارا معاملہ اہل بیت پاک سے جو ہے وہ غلامی کا معاملہ ہے، وہ معاملہ عشق کا معاملہ ہے، اور وہ معاملہ جذبات کا معاملہ ہے، جذبات عقیدت کا معاملہ ہے، اور یہی وہ جذبات عقیدت ہیں، اور یہی وہ احساس محبت ہے، اور یہی وہ احساس غلامی ہے کہ جس کے ذریعے ایمان کی سلامتی بھی ہے۔ عزیزان محترم، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فی بغض آل محمد مات کافرا، کہ جو آل محمد کے بغض میں مرا کافر مرا۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں تو بڑی آسانیاں ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں غلط بول کے بچ نہیں سکوں گا، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس بات کو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اگر میں غلط کہوں تو آپ میری زبان پکڑیے، میں احادیث مبارکہ کے پیش نظر بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اب ایک بات یہاں پہ رہ جاتی ہے کہ آل محمد سے مراد کون ہے، میں وہ تفصیل میں فی الوقت نہیں جا رہا ہوں۔ اگر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بھی بعض علماء نے آل محمد میں اگر شامل مانا ہے، تب بھی اس وقت بھی آل محمد کا پہلا اطلاق تو پنجتن پاکی پر ہوتا ہے، اہل بیت کا پہلا اطلاق تو علی و فاطمہ و حسن و حسین ہی پر ہوتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ اب آخری بات اس حوالے سے بول کے میں بات کو سمیٹ لوں۔ عزیزان محترم، جب اہل بیت پاک کی محبت ایمان کی سلامتی کی ضامن ہے، اور اہل بیت پاک کا بغض جب سوء خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے، تو ہم کو بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے اپنی چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ ریسرچ کے شوق میں، علامہ کہلانے کے شوق میں، بخرات و سخرات کہلانے کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیں۔ یہاں اہل بیت پاک کی محبت کی اس واسطے اہمیت ہے کہ اہل بیت پاک کی محبت در حقیقت
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت ہے۔ اتنا گہرا تعلق ہمارے ایمان کا، ہماری عقیدتوں کا، ہماری نجات کا، ہماری کامیابی کا اہل بیت پاک کے دامان کرم سے وابستہ ہے، تو ہم اہل بیت پاک کو کس طرح فراموش کر سکتے ہیں؟ رہ گئی بات سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی کی، اس وجہ سے قربانی بہت بڑی، یہ شہادت بہت بڑی شہادت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ شہادت کسی اور کے گھر کی شہادت نہیں، یہ شہادت براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شہادت ہے۔ وہ حسین جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبط من الاسباط، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین اسباط میں سے سبط ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو عزیزان محترم، مجھے آپ کہنے دیجئے کہ امام حسین کی شہادت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شہادت ہے، چونکہ اس شہادت کا براہ راست تعلق خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے یہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ اور اس واسطے بھی کہ اس شہادت کے لیے جو احوال کریٹ کیے گئے تھے، شہید ہونے کو تو کئی شہید ہونے والے شہید ہوتے ہیں، لیکن اس شہادت میں جس عظیمت کا اظہار ہوا اور جس طرح کے حالات اور سچویشن کریٹ کر کے امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو اس اعتبار سے یہ شہادت عظمیٰ ہے۔ قیامت کی صبح تک ہم کو شہادت عظمیٰ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس شہادت کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ شہادت ہے جس شہادت پر دین کی، اسلام کی حفاظت کا دار و مدار ہے۔ جذبوں میں، عمل میں، یادوں میں زندہ ہی نہیں تابندہ ہیں۔ شبیر کے قاتل سے کہہ دو شبیر ابھی تک زندہ ہیں، ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہر ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔